مدینہ کو خبر لگ چکی تھی کہ آپ وہاں سے نکل پڑے. قریش نے 100 اونٹ مقرر کیے تھے آپ کو زندہ مردہ لانے پر، کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے. سراقہ بن مالک انہیں اونٹوں کے لالچ میں پیچھے بھاگے تھے. تو قباء آتے اور انتظار کر کے چلے جاتے تھے. مدینہ کا محل وقوع یہ مدینہ، ٹھیک، یہ قباء، یہ بیچ میں بنو قینقاع، ٹھیک، اور یہ قباء اور یہ بنو قریظہ اور یہ بنو نذیر. یہ میں آپ کو نقشہ ہاتھوں سے بنا کے بتا رہا ہوں. یہ مدینہ، یہ بنو قینقاع اور یہ قباء، یہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور یہ بنو نذیر. یہود کے جو 3 قبیلے تھے، نذیر، قینقاع، قریظہ، تینوں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے. اور یہ تینوں یہاں اس لیے آباد ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے، جب واپس جا رہے تھے، مدینہ سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے گا. تو انہیں اجازت لی کہ ہم یہاں رہیں گے، ہماری نسلیں ان پہ ایمان لائیں گے. وہ کم بخت ہوئی اعداء عدو بنے. جب اب خیبر سے گزرے تو کچھ لوگوں نے، چونکہ خیبر اور مدینے کا جغرافیہ ایک جیسا، میں خیبر بھی گیا ہوں، تو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں. ان سے لڑائیاں لڑنی پڑی اور وہ بڑے جنگ کے بعد وہ فتح ہوئی. جو بالکل جاہل تھے وہ ایمان لے آئے، جو جاننے والے تھے وہ گمراہ ہو گئے. تو وہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے. جب دوپہر چڑھ جاتی پھر چلے جاتے تھے. تو اب یہود کا علم دیکھو. بنو قینقاع کا ایک آدمی اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھا تو قباء کی طرف نظر پڑی تو غبار اڑ رہا تھا. غبار کچھ ایسے ہیولے سے نظر آ رہے تھے. یہ 8 ربیع الاول ہے. ان کا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. غبار ہے اور کچھ ایسے نظر آ رہی ہیں سواریاں، لیکن اس حد تک ان کو پتا تھا کہ یہ کب پہنچیں گے. اس نے یوں منہ کر کے اعلان کیا، یا بنی قیلہ. قیلہ اوس خزرج کی ماں کا نام. یا بنی قیلہ جاء نبیکم. اتنا ان کو پتا تھا اور ایمان سے محروم. تو اس دن وہ انتظار کر کے جا چکے تھے واپس. تو جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی آ رہے ہیں تو پھر سب نے دوڑ لگائی. تو ان کے آنے تک چونکہ فاصلہ ہے، 5-6 میل کا فاصلہ ہے، آپ اتر چکے تھے اور ایک چٹان کی اوٹ میں آپ تشریف فرما تھے. اس میں سایہ، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی. تاریخ ممکن ہے آگے پیچھے 16 مجھے یاد پڑتی ہے. تو اللہ کے نبی کی داڑھی سیاہ کالی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی ہم عمر ہیں، لیکن ابو بکر کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھا، ان کی داڑھی کالی سفید تھی. اب مدینے والے تو نہیں جانتے، دیکھا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ یہ سفید داڑھی والا یہ نبی ہوگا اور یہ ابو بکر ہوگا جو ساتھ کالی داڑھی والا. تو سب نے آ کر ابو بکر سے مصافحہ شروع کر دی اور اللہ کے نبی سے کیے ہی نہیں. تو ابو بکر نے بھی نہیں بتایا کہ میں نہیں وہ. تو مصافحہ ہوتے رہے، وہ آپ کرتے رہے، کچھ نہیں. کچھ دیر جب گزر گئی تو سورج چٹان سے تھوڑا سا اوپر آ گیا تو دھوپ آ گئی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے اوپر چادر ڈال دی. اس پر پتہ چلا کہ یہ تو سارے مصافحے ہی غلط ہو گئے. تو یہ نہیں، یہ نبی ہیں. تو
پھر انہوں نے مسافے کی یا نہیں کی یہ کہیں نظر سے گزرا نہیں، کیے ہوں گے پھر ادھر بھی۔ تو پھر قبا والے بھی آ گئے، تو کلثوم بن ہدم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جو سارے ایمان لے آئے، ان کے گھر میں آپ کو بطور مہمان ٹھہرایا گیا۔ تو آپ اچھے نام سے فال لیتے تھے، غلط نام غلط معنی تبدیل فرما دیتے تھے۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا نجیح نجیح، کھجوریں لاؤ مہمان آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک دم کہا نجح امرنا نجح امرنا، نجیح کامیاب، مکمل کام ہوگا، نجح ہماری ہجرت کامیاب ہو گئی۔ آپ نے اس کے نام سے یہ فال۔ پھر 4 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور ایک روایت میں 2 ہفتے قیام فرمایا۔ تو بہرحال جتنا بھی قیام تھا 4 دن تھا یا 2 ہفتے کا، دن جمعہ کا تھا، جب اہل مدینہ آئے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیے، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر، یہ سارا سفر تھا، وہاں اپنے مسجد قباء بنائی، جو اب بہت بڑی بن چکی ہے، قدیم پرانی، میں نے 84 میں دیکھی ہوئی، چھوٹی سی۔ تو سامنے بنو سلیم کا محلہ آ گیا اور جمعہ کا وقت داخل ہو گیا، تو پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ یہاں عبداللہ بن سلام آئے، آپ کا خطبہ بنو قینقاع، میں نے کہا وہاں کہ بنو قینقاع کے تھے، تو آپ کا خطبہ سنا، آپ کا چہرہ دیکھا، کہا لیس بوجہ کذاب، کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ خطبے سے فارغ ہوئے اور چلے، تو سارے قبائل کے سردار لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، بنو نجار، بنو عبد الاشل، بنو بیاض اور اوس اور خزرج اور بنو سعد، بنو پتہ نہیں کتنے سب، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، سب کی تمنا۔ آپ خاموشی سے چلتے رہے۔ تو وہ سنیہ جو آتی ہے، سنیۃ الوداع، اس کے آگے دامن میں مدینہ، سامنے گھر بستی اور آگے میدان، اس میدان میں بچے اکٹھے تھے، بچے بچیاں۔ ہم یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بچے بچیوں کو نظمیں یاد کراتے ہیں، تو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور کی جو اللہ کی طرف سے موہبہ جلیل تھا، فصاحت، وہ اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ یہ جو بچے بچیاں کھڑے ہیں، انہیں کسی نے کوئی نظم سے یاد نہیں کرائی کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے طلع البدر کہنا ہے۔ وہ تو اپنے وہ شوق میں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے بچی۔ صورت واقعہ یوں کہ پہلے یوں اونٹنی کا سر باہر آتا ہے، کیونکہ یوں اور یوں آنا تھا، تو ایسے اونٹنی، اس کے سر کے پیچھے آپ کا سر، آپ کا چہرہ مبارک چھپا ہوا۔ جب اونٹنی یوں ہوئی اور آپ ایسے ہوئے، تو سب بچوں کے منہ سے فی البدی بے ساختہ طلع البدر علینا، یہ پڑھا ہوا سبق نہیں تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ شعر عام نہیں ملتا کتابوں میں، لیکن اس کا اضافہ، جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ آپ نے، اور عورتیں ساری چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو پھر عرب سردار، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، تو آپ نے اس کی ایسے رسی چھوڑ دی، فدعوها فإنها مأمورہ، اسے کچھ نہ کہو، جہاں میرا اللہ لے جائے گا یہ اونٹنی وہاں جائے گی۔ اور آپ کے دل میں تھا بنو نجار، کیونکہ آپ کی دادی بنو نجار میں سے تھی، سلمہ جو عبد المطلب کی والدہ ہیں، وہ بنو نجار سے تھی۔
جو ہاشم نے وہاں شادی کی تھی۔ تو آپ کی اونٹنی چلتے 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 ایک کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئی، بستی کے وسط میں تھا۔ تو اس کو آپ نے پسند کیا اپنی مسجد کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ بعد میں، اس وقت میں بعد میں ان کا جی 2 یتیموں کی ہے۔ تو ان کے سرپرست کون ہے؟ اسد بن زرارہ ہے۔ آپ نے ان کو بلایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے چاہیے۔ کہا جی ہم تحفہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یتیم کا مال ہے، تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، پیسے لگاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی آپ پیسے لگوائیں، ہم اس سے آپ کو سستا کر کے دے دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیسے لگوائے گئے تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ میرے نبی نے کیا کیا کہ تمہارے سامنے بھی 7 دینار قیمت لگی ہے، ہم آپ کو 10 دینار دیتے ہیں مسجد میں۔ آپ نے 10 دینار میں جگہ خریدی۔ تو اس کے بعد آپ کی اونٹنی اٹھ گئی۔ یہ میں نے بعد کا واقعہ سنایا ہے آپ کو۔ آپ کی اونٹنی اٹھی، جیسے میں یوں آپ کو دیکھوں اور پہچانوں بھائی کون کہاں بیٹھا ہوا، تو اس نے ایسے ایسے دیکھنا شروع کیا ایسے، اور سیدھی بنو نجار کی گلی اس نے پکڑ لی اور جا کر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ تو یوں میرے نبی بنو نجار کے مہمان بن گئے، جو آپ کے اندر کی تمنا تھی کہ میں بنو نجار میں بیٹھوں۔ تو اس سارے سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ان کی منقبت، فضیلت تو بے شمار ہیں۔ بس میں نے تھوڑی سی ہجرت کی اہمیت، تو وہ پہلی حدیث ایسی تھی، تو میری دعا ہے کہ آپ ہجرت کرنے والے بنو، اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے بنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، آپ اور ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، اللہ نے اپنے کرم سے یہ دولت نصیب فرمائی۔ ایسا نبی ملا کہ اللہ نے اپنا نام بھی رؤوف الرحیم رکھا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، ان بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اس نے اپنے نبی کا نام بھی رکھا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا نبی بھی رؤوف ہے، رحیم ہے۔ ایسا مہربان نبی ملا، کتاب ایسی ملی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی چیز باطل آ نہیں سکتی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چیز، اس میں سے کسی چیز کو نکالا نہیں جا سکتا، کسی چیز کو ڈالا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ احکمت آیات وہ ہے، اس کی آیات کو مضبوط کیا گیا ہے، اور پھر ثم فصلت، اس کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے پر حفاظت کا پہرا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا اور پھر اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا، پھر اس کی حفاظت کر کے بھی دکھایا کہ 1424 سال کے بعد بھی ڈیفینس کی مسجد میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے جو پہلی صدی میں حضور کی مسجد میں پڑھا جاتا تھا۔ 14,000 برس بھی اگر گزر جائیں گے تو جو اللہ کے محبوب پہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں قرآن اترا تھا وہی چلے گا، نہ اس میں سے کوئی حرف مٹے گا، نہ بڑھے گا، نہ کمی ہوگی، نہ زیادتی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھنے کا بندوبست کر دیا۔ بچے بھی حافظ، بچیاں بھی حافظ، مرد بھی حافظ، عورتیں بھی حافظ۔ یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جس کو یاد کرنے والا جانتا نہیں کہ میں کیا یاد کر رہا ہوں، یاد کروانے والا جانتا نہیں کہ اس میں کیا یاد کروا رہا ہوں۔ جس کتاب کی سمجھ نہ ہو، جس کا پتہ نہ چلتا ہو، اسے تو پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، چہ جائے کہ اسے یاد کرنا۔ یہاں حال یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ سارا دن لگا ہوا ہے کہ مجھے یاد ہو جائے، اس کا استاد ہے وہ سارا دن لگا ہوا ہے کہ اس کو یاد ہو جائے، پھر وہ سارے کا سارا اس کے سینے میں اتر جاتا ہے، ولیم الفلام سے والناس تک بغیر غلطی کے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اس کو یاد کے قابل بنا دیا۔
کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح زیر زبر کی غلطی کے بغیر یاد ہو جاتی ہو۔ مجھے شوق تھا کتابیں یاد کرنے کا۔ جب میں مدرسے کالج چھوڑ کر جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو مجھے شوق تھا کہ میں ہر کتاب زبانی یاد کروں۔ میں نے بہت کچھ یاد کیا لیکن آج بھول چکا ہوں، اور اس وقت بھی جو یاد کیا تھا وہ ایسا یاد نہیں تھا کہ کہیں زیر زبر کی غلطی نہ آئے اور کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، بلکہ ہو ہی جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائے قرآن کی۔ پھر اس کے یاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قیمت رکھ دی بہت بڑی۔ ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا ایک شہر ہے، سونے اور چاندی کے اس کے 70,000 دروازے ہیں جو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو دے گا۔ نہ یہ کسی بادشاہ کے لیے وعدہ ہے، نہ کسی تاجر کے لیے، نہ کسی ذمہ دار کے لیے، اور نہ کسی بڑے صنعت کار کے لیے۔ یہ وعدہ حافظ قرآن کے لیے ہے، البتہ اس میں ایک شرط ہے، لحامل القرآن۔ صرف حافظ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس حافظ کے ساتھ وعدہ ہے جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ اس لیے حافظ القرآن نہیں فرمایا، حامل القرآن فرمایا ہے۔ بہت سے حافظ تو ہیں لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسا بھی ہوا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ تو حامل قرآن کی شرط کے ساتھ، تو جن ماں باپ نے یاد کروایا، جن ماں باپ نے حفظ کروایا، ان کے لیے جب وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ جب یہ جنت الفردوس کے درجوں پر پہنچتا ہے تو اس کے ماں باپ کا بھی اس کے ساتھ ہی درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن ایک پیغام ہے، یہ صرف تعویذات کی کتاب نہیں، یہ صرف ایسے صبح بیٹھ کے تلاوت کرنے کی کتاب نہیں بھائیو۔ قرآن ایک پیغام ہے، قرآن زندگی کا ایک سبق ہے، ایک روشن شاہراہ ہے۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ اس پیغام کو دنیا میں پہنچانا اس امت کے ذمے کیا گیا ہے۔ ہماری جو نسبتیں ہیں ڈاکٹر ہونے کی، تاجر ہونے کی، صنعت کار ہونے کی، یہ دنیاوی نسبتیں ہیں۔ ان نسبتوں کی بنیاد پر ہم اللہ کے دربار میں کوئی بڑے نہیں بن سکتے۔ یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یہ اپنے عمل پر تو اللہ کے دربار میں اپنا مقام بنائے گا، صرف ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے اس کا کوئی مقام نہیں بنے گا۔ یہ بڑا بادشاہ ہے، ہم لوگ اس کی قدر کریں گے، سلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے بادشاہی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا میدان حشر میں، این المتقون، آج تقوی والے کہاں ہیں؟ وہ اعلان بدل جائیں گے قیامت۔ دنیا میں اعلان ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں اور ایم پی اے صاحبان اور ایم این اے صاحبان، صنعت کار صاحبان، ذمہ دار صاحبان، سیاستدان۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو بستر چھوڑ کے مسلوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ اعلان ہو رہا ہے، این المتقون، وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے رہے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے، این الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد وہ عورتیں کہاں ہیں جو دنیا میں کثرت سے اللہ کو یاد رکھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ قیامت کے دن کی نسبتیں یہ نہیں ہوں گی جو آج یہاں شمار کی جا رہی، جس پر قیمت لگ رہی۔ یہ لمز یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، اور یہ امریکہ سے ڈگری لے کے آیا ہوا ہے، اور یہ انگلینڈ سے ڈگری لے کر آیا ہوا ہے، اور اس کے اتنے کارخانے کاروبار ہیں۔ یہ تو میرے بھائیو موت آئی، آنکھیں بند ہوئیں، سب ختم ہو گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت دی ہے کہ ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ تو آپ کا پیغام قرآن ہے، آپ کا پیغام آپ کی زندگی ہے، آپ کی سیرت ہے، 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں۔ اس پیغام کو دنیا میں عام کرنا اور آخری انسان تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سپرد فرمایا، اور اس امت کا اس میں انتخاب کیا گیا۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں چنا ہے۔ هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس بات کے لیے چنا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بڑے اچھے لوگ ہو۔ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، کیوں اچھے ہیں یہ اللہ کا؟ اخرجت، تم گھر چھوڑ دیتے ہو، گھروں سے نکالے گئے ہو، گھروں سے نکالے گئے ہو،
کس بات کے لیے؟ للناس، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو۔ کس بات کا نفع پہنچاتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، لا الہ الا اللہ کا ان کو گیت سناتے ہو، ہر برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اور اس ساری محنت کا صلہ صرف اللہ سے لیتے ہو، اور کسی سے نہ تمہیں آہ چاہیے نہ واہ چاہیے، نہ اس سے تمہیں کوئی پیسہ چاہتے ہو، نہ کوئی بدلہ چاہتے ہو، بلکہ اپنی ساری محنت کا صلہ تم اپنے اللہ سے چاہتے ہو۔ اس کام کے لیے هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چنا، ہم نے تمہیں چھانٹا۔ اور اجتباء کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کریٹ میں سے ایک سیب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنے لفافے میں ڈالتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اسے واپس کر دیتے ہیں، اس کو عربی میں اجتباء کہتے ہیں۔ تو یہاں اجتباء کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو سامنے رکھا، مردوں کو، عورتوں کو، کالے کو، گورے کو، ساری آدم علیہ السلام کی نسل اللہ کے سامنے۔ اللہ نے ایک مرد کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، ایک عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، جو پسند آیا اسے حضور کی امت میں ڈال دیا، جو پسند نہیں آیا، جو حضور کی امت کے معیار کا نہیں تھا، اس کو واپس کر دیا، نہیں کسی اور ڈال، کسی اور امت میں ڈال دو۔ میرے محبوب کے لیے ایسی امت کا انتخاب کیا جائے جو سب سے اچھی روح ہو، جو سب سے اچھے نفس ہوں، جو سب سے اچھے کردار والے بن سکیں، وہ اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا۔ اب ایک مسلمان کتنا ہی گندا ہے، ایک لڑکی اسٹیج پہ ناچ رہی ہے، ایک اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، ایک ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، قتل و غارت اور زنا اور شراب کے اڈے چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جس دن اس نے پلٹا کھایا اور جس دن اس کو ہوش آ گیا اور اسے یاد آ گیا کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک میرے انتظار میں ہے، جس دن اس کے اندر ایمان کی شمع جلے گی، یہ پچھلی امتوں کے بڑے بڑے ابدالوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے نکل جائے۔ استعداد رکھی اللہ نے، استعداد۔ وجتباکم، کہ میں نے تمہیں چن لیا، چھانٹ لیا۔ تو اللہ کا چناؤ تو غلط نہیں ہو سکتا نا، ہم تو غلط چناؤ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا چناؤ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس امت کو چنا کس لیے؟ عالم انسانیت کو زندگی سمجھانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، عالم انسانیت کو آخرت کے خوفناک عذاب سے بچانے کے لیے۔ اس امت کا ہر مرد، ہر عورت اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہے، چھانٹا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ وظیفہ ملا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جا کے بتا دو کہ تمہارا ایک خالق ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں نہیں پتا تھا ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمیں نہیں پتا تھا ہم موت کے بعد کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ زندگی اور موت، یہ جو پیدائش اور موت کے درمیان کی زندگی ہے یہ کیسے گزارنی ہے، کس طرح زندگی کے شب و روز گزاریں کہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ ان سارے سوالات کا جواب انسانی علم کے پاس کوئی نہیں تھا۔ قرآن نے آ کر اس مسئلے کو حل کیا، پھر ہمیں حکم دیا جاؤ یہ مسئلہ ساری دنیا کو سمجھاؤ کہ ان لہذا الخلق خالق۔ کچھ نہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ تمہیں یاد نہیں جب زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کائنات تھی، کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دھماکہ کیا، اللہ نے ایک دھماکہ کیا اور مادے کو پھاڑا، اور اسے پھاڑتا چلا گیا، اور کسی کو بچھا دیا، کسی کو اٹھا دیا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، زمین کی طرف متوجہ ہوا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ یہ آیات بتا رہے ہیں، ایک مادے کو پھاڑا، زمین کو بچھایا، اسے برابر کیا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اس میں پہاڑوں کو گاڑا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، اس میں سے پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اس میں سے چارہ نکالا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پانی کو ٹھہرا دیا۔ 60-70 سال کا پانی ہمیں خود سٹور کرنا پڑتا تو ہم تو برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بھائی یہ ٹینکی آ رہی، لے لو پانی، 70 سال کا کٹھا پھر نہیں ملے گا۔ اس پانی کو کہاں سٹور کرتے، اس پانی سے کیا کیا کرتے؟ یہ تو چند دن میں میٹھا پانی تو گندا ہو جاتا ہے، بدبو چھوڑ جاتا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تمہاری زندگی میں سب سے بڑی ضرورت پانی ہے تو میں نے زمین میں اسے رکھ دیا ہے، کنواں کھودو نکالو، تازہ نکالو، نکلتا رہے گا، تم مر جاؤ گے، پانی پھر بھی اس وقت کھڑا ہوگا۔ پھر تمہیں ہوا کی ضرورت تھی تو 500 میل کا غلاف چڑھا دیا، دائیں جاؤ بائیں جاؤ آگے جاؤ پیچھے جاؤ، خود زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، ہوا بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، ہوا بھی جا رہی ہے، یوں 500 میل کا غلاف ہے، یہ زمین جا رہی ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کا غلاف بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہوا پیچھے رہ جائے زمین آگے نکل جائے، ایسا نہیں ہوا آگے نکل جائے زمین پیچھے رہ جائے، یہ سارے نظام اللہ جل جلالہ نے بنائے، یہ ہمیں پیغام دیا، اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے زمین کو بچھایا، قدر فیہا اقواتہا، پھر اسی نے اس کے اندر غلوں کی طاقت رکھی، معدنیات کو بھرا، لوہے کو، تانبے کو، چاندی کو، پیتل کو، سونے کو، گیس کو، پیٹرول کو، ہیرے کو، یہ خراج کو، زمرد کو، یاقوت کو، لعل کو، جوہر کو، اسی اللہ نے 2 دن کے اندر سب کچھ زمین میں بھرا، یہ زمین کا نظام بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، ایک دھواں سا تھا، فقال لها، اس نے اس کو حکم دیا، وللارض، اور زمینوں کو حکم دیا، ایتیا، آؤ جھکو میرے فرما بردار بن جاؤ، طوعا، خوشی سے، اور کرہن، یا ناگواری سے، قالتا، زمین آسمان پکارے، اتینا طائعین، میرے مولا ہم سرب سجود ہیں تیرے دربار میں، فقضاهن 7 سماوات، اس اللہ نے 7 آسمان بنائے، وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اس آسمان کو خوبصورت ستاروں سے سجایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس چاند کو نور بنایا، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے تپایا، گرم فرمایا، چاند کو ٹھنڈا فرمایا، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، سورج میں آگ بھر دی، چاند میں ٹھنڈک کو بھر دیا، دونوں کو گردش دے دی، الشمس والقمر دائبین، چاند اور سورج کو حرکت دی، اس کو حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو ایک کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی کی طرف تبدیل کر دیا، پہلے کا چاند، آخری دنوں کا چاند، اس کو بٹھایا، کیوں لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سال 3 مہینوں کا حساب کر سکو، تمہیں پتہ چلے رمضان آ گیا، تمہیں پتہ چلے عید آ گئی، تمہیں پتہ چلے حج آ گیا، تمہیں پتہ چلے اب بقر عید آ گئی، تمہیں پتہ چلے کہ اب محرم آ گیا، سفر آ گیا، یہ چاند کی گردش کو گھٹایا بڑھایا، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک کو اپنے مدار میں گھمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ طاقت نہیں سورج میں کہ چاند سے آگے گزر جائے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات میں یہ طاقت نہیں کہ دن سے آگے نکل جائے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے مدار پہ گھوم رہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، سورج جس نے بنایا وہ اللہ، اسی اللہ نے اس کو قابو کیا، چاند جس نے بنایا وہ اللہ، اسی اللہ نے اس کو قابو کیا، ستاروں کو جس نے بنایا وہ اللہ، اسی اللہ نے ان کو قابو کیا، تو اس نے ہمیں ببانگ دہل کہا، اعلان کیا، ناقوس بجایا، الشمس سورج اس کا، والقمر چاند اس کا، والنجوم ستارے اس کے، مسخرات تابع بھی اس کے، ہیں بھی اس کے، غلام بھی اس کے، بے امر ہے اس کے حکم کے تابع، الا سنو ڈیفنس والو، الا اللہ کرا، الا سنو لاہور والو، دنیا کے انسانوں، الا لہ الخلق والامر، حکومت بھی اللہ کی ہے، تخلیق بھی اللہ کی ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور حاکم بھی اللہ ہے، اور قادر بھی اللہ ہے، مہیمن بھی اللہ ہے، اور جبار بھی اللہ ہے، اور ملک بھی اللہ ہے، اور قدوس بھی اللہ ہے، سلام بھی اللہ ہے، مومن بھی اللہ ہے، مہیمن بھی اللہ ہے، عزیز بھی اللہ ہے، جبار بھی اللہ ہے، متکبر بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، باری بھی اللہ ہے، مصور بھی اللہ ہے، غفار بھی اللہ ہے، وہاب بھی اللہ ہے، فتاح بھی اللہ ہے، اور قابض بھی اللہ ہے، اور باسط بھی اللہ ہے، اور خافض بھی اللہ ہے، اور رافع بھی اللہ ہے، اور معز بھی اللہ ہے، اور مذل بھی اللہ ہے، سمیع بھی اللہ ہے، بصیر بھی اللہ ہے، لطیف بھی اللہ ہے، خبیر بھی اللہ ہے، حلیم بھی اللہ ہے، غفور بھی اللہ ہے، شکور بھی اللہ ہے، علی بھی اللہ ہے، کبیر بھی اللہ ہے، حسیب بھی اللہ ہے، جلیل بھی اللہ ہے،
کریم بھی اللہ ہے، رقیب بھی اللہ ہے، مجید بھی اللہ ہے، واسع بھی اللہ ہے، مجید بھی اللہ ہے، باعث بھی اللہ ہے، شہید بھی اللہ ہے، حق بھی اللہ ہے، وکیل بھی اللہ، قوی بھی اللہ، متین بھی اللہ، ولی بھی اللہ، حمید بھی اللہ، محصی بھی اللہ، مبدی بھی اللہ، معید بھی اللہ، محیی بھی اللہ، ممیت بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، قادر بھی اللہ، مقتدر بھی اللہ، واحد بھی اللہ، احد بھی اللہ، سمد بھی اللہ، قادر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، والی بھی اللہ، متعال بھی اللہ، بر بھی اللہ، تواب بھی اللہ، منتقم بھی اللہ، عفو بھی اللہ، رؤوف بھی اللہ، مالک الملک بھی اللہ، ذوالجلال والاکرام بھی اللہ، مقصد بھی اللہ، جامع بھی اللہ، غنی بھی اللہ، مغنی بھی اللہ، مانع بھی اللہ، طور بھی اللہ، نور بھی اللہ، ہادی بھی اللہ، بدیع بھی اللہ، باقی بھی اللہ، وارث بھی اللہ، رشید بھی اللہ، صبور بھی اللہ، حنان بھی اللہ، منان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، سبحان بھی اللہ، یہ سب اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ پیغام ہے، جاؤ ساری دنیا کو سناؤ، گانے نہ سناؤ، توحید سناؤ، سارنگی نہ سناؤ، توحید سناؤ۔ یہ ذمہ داری ملی ہے، یہ قرآن کا پہلا پیغام ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا ہمیں کیا پتہ چلتا ہمارا خالق کون ہے؟ ہمیں پتہ چلا کہ ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، کچھ نہ تھا وہ تھا، سب کچھ ہے وہ ہے، کچھ نہ رہے گا وہ رہے گا۔ پھر اس نے انسانوں کی طرف متوجہ ہوا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے میرے بندے تجھے وہ دن یاد ہے جب تو کچھ نہ تھا؟ مجھے کیا یاد یا اللہ، میں تو تھا ہی نہیں تو مجھے یاد کیا؟ هل اتى، آج بڑا اکڑتے ہو، اذان آتی ہے مسجد نہیں آتے، لڑکی گزرتی ہے تمہاری نظر نہیں جھکتی، سارنگی کی آواز آتی ہے تمہارے کان لگتے ہیں، رقص کی محفل ہوتی ہے تم دوڑے ہوئے جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، سود لیتے ہو، سود دیتے ہو، تولتے ہو تو ناپ تول میں کمیاں کرتے ہو، اور حدود کو توڑتے ہو جیسے اللہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی کسی حکومت کی حدود کو توڑ رہے ہو، جیسے ان کے پاس جیسے وہ تمہیں دیکھتا نہیں ایک نمبر اس کی طاقت نہیں، تو اللہ کہہ رہا هل اتى، یاد نہیں ہے، وہ دن تمہیں یاد ہیں جب تم کچھ بھی نہ تھے، تمہاری حیثیت کوئی نہ تھی، اور آج جو میں نے تمہیں بنا دیا تو پھر تمہاری کوئی حیثیت ہے؟ ذرا زمین پہ جو تم تکبر سے پاؤں مارتے ہو، ایسے گردن ٹیڑھی کر کے اور اونچی کر کے ٹائی کھینچ کے لگاتے ہو اور اپنی گردن کو یوں پھنساتے ہو، تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے پاؤں کی ایڑی سے زمین پھٹ جائے؟ انک لن تخرق الارض، ایسے جو پاؤں مار مار کے چل رہا ہے، کیا تو میری زمین کو پھاڑ دے گا؟ اور یہ جو گردن اونچی کر کے چل رہا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، تو کیا تیری گردن میرے پہاڑوں سے اوپر چلی جائے گی؟ تیرے پیٹ کی ہوا بند کر دوں تو اسی کے تڑپ کے چیخ و پکار اور دہائیاں دیتا پھرے، اور تیرے پیٹ کے پیشاب کو چلا دوں، پخانے کو چلا دوں، تیرے منہ کے اوپر فالش کو گرا دوں، آنکھوں کے پپوٹوں پر فالش کو گرا دے۔ ہماری دادی تھی مرحوما، اس کے پپوٹوں پر فالش تھا، وہ یوں کر کے دیکھتی تھی۔ یہ جتنی آوارہ نظریں اٹھتی ہیں، اگر اللہ پپوٹوں پہ فالش گرا دے تو کوئی روک لے گا اسے؟ اب اٹھا کے کوئی دکھائے، اب غلط دیکھ کے دکھاؤ، اب کسی کی بیٹی کو دیکھ کے دکھاؤ۔ وہ کتنا کریم ہے کہ روز یہ آنکھ بے حیا ہوتی ہے اور پھر بھی وہ اس کو ٹھیک دیکھنے دیتا ہے، اس میں سلائیاں نہیں پھیرتا، اس کو اندھا نہیں کرتا، دیکھ کر پھر درگزر کرتا، اچھا چلو کل توبہ کر لے گا۔ اور رشتے کہتے اب تو کل بھی گزر گئی، اچھا کوئی نہیں صبح توبہ کر لے گا۔ اور رشتے کہتے ہیں اللہ صبح بھی گزر گئی، کوئی نہیں چلو دوپہر میں توبہ کر لے گا۔ چلو یا اللہ دوپہر بھی گزر گئی، چلو کوئی نہیں رات کو توبہ کر لے گا۔ اور یا اللہ وہ تو رات بھی گزر گئی، اللہ کہتا چپ کرو، مجھے اس کی توبہ کا انتظار ہے، جب کرے گا میں قبول کروں گا۔